بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والی ذات ہے۔ یہ میں ایک نیک کام شروع کرنے جا رہا ہوں۔ میں ڈیلی کی قرآن احادیث کی ویڈیوز کا چینل ایک شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں تک احادیث کو پہنچاؤں، لوگوں کو اس سائٹ پہ تعلیم سے آگاہ کروں۔ تو پلیز میرا اس میں ساتھ دیجیے گا، میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، نیچے دیے گئے بٹن پہ کلک کریں، بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں، اور ساتھ ہی ساتھ لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ کام ہم آگے پھیلا سکیں۔ اور آپ بھی پلیز اپنا شیئر ڈالیے گا، آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، پلیز دعا بھی کیجیے گا اور میرے اس نئے کام میں میرا ساتھ دیجیے۔ شکریہ، مہربانی۔ جی السلام علیکم ناظرین، یہ ہمارا جو چینل ہے اس کا مقصد ہی ایجوکیشن کو پھیلانا ہے اور دین کی تعلیمات کو آگے لے کے جانا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت کرم فضل سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ سب کوشش کریں کہ اپنے دین کی طرف رجوع کریں اور کوشش کریں کہ آپ لوگ پوری نمازیں پڑھیں اور اس کے علاوہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی کوشش کریں، اور بھی چیزیں ہم شیئر کریں گے آپ سے، اس سے آپ کے سارے کام ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ اوپینین دیں تاکہ ہم اس کو اور بہتر کریں، اور میں آپ سے اور انفارمیشن ساتھ کے ساتھ دوں گا۔ یہ ہماری آیات کو دیکھیں اور حدیث کو بھی سنیں۔ شکریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں: اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پے در پے آنے لگی۔ اس حدیث کو یحییٰ بن بکیر کے علاوہ لیث بن سعد سے عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے بھی روایت کیا ہے، اور عقیل کے علاوہ زہری سے ہلال بن رواد نے بھی روایت کیا ہے۔ یونس اور معمر نے اپنی روایت میں لفظ فوادہ کی جگہ بوادرہ نقل کیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا سورۃ الحج میں 2 سجدے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اور جو یہ نہ کرنا چاہے وہ ان کی تلاوت ہی نہ کرے۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 12 رکعتیں بطور نفل نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ عباد بن تمیم اپنے چچا حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا کے لیے لوگوں کی معیت میں باہر میدان میں نکلے۔ آپ نے انہیں 2 رکعتیں پڑھائیں، ان میں قرات اونچی آواز سے کی۔ آپ نے اپنی چادر کو الٹایا، اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اور بارش مانگی اور قبلہ رخ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے
اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز بغیر وضو کے قبول نہیں کی جاتی اور نہ صدقہ حرام مال سے قبول کیا جاتا ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہوں گے؟ ناظرین، جیسا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب آلریڈی کر چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کافی اچھے طریقے سے اور ریسرچ کر کے کام کر رہے ہیں، تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے چینل کو اور اپنا اوپینین بھی دیجئے گا۔ کوئی غلطی کوتاہی ہم سے ہو جائے تو ہم اس کو کریکٹ کر سکیں گے۔ تو شکریہ بہت بہت، سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیجئے گا۔ شکریہ۔